اب اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا. وہ اقبالی کا ایک شعر آپ کی بات میں مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح خاک مذلت سے میں اٹھوں جو مجھ سے افتادہ تر میرا دستگیر ہو. تو اگر ہم جیسے ہی نوجوان ہیں تو پھر آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ قافلہ کہاں جائے گا. یہ کوئی معمولی المیہ نہیں ہے میرے خیال کہ اقبال کی یاد میں اقبال کے نام پر دارالحکومت میں ایک نشست ہو رہی ہو اور کوئی نوجوان اس میں شریک نہ ہو. مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے یاد آیا کہ علامہ اقبال جب اپنا مشہور خطبہ دینے تشریف لائے اسمبلی کے اجلاس میں خطبہ الہ آباد، تو اس وقت کورم بھی پورا نہیں تھا کہ اقبال اس سے خطاب کرتے. وہ خطبہ جو غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے ہماری پوری ملی تاریخ میں، اور جس سے اس بارے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے بعد اس خطے کی تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل گئے. اس خطبے کے اندر اتنی جان تھی کہ اس نے پورے برصغیر کا نقشہ بدل دیا. اس خطبے کے ساتھ اور اس اقبال کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ قورم پورا نہیں ہوا اقبال جب تشریف لائے اس کو خطاب کرنے کے لیے. اور آج پاکستان کو بنے اتنا عرصہ ہوا اور ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی نوجوان اقبال کی بات سننے کے لیے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ بات والدین کے لیے بھی میرا خیال ہے قابل غور ہے. ہم ایسے سبھی صاحبانے اور اولاد ہوں گے یقیناً. ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نئی نسل کو اقبال سے وابستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کی، ان کے اندر کتنا ذوق پیدا کیا، اقبال کے ساتھ ان کا کتنا تعلق پیدا کیا. اس طرح کی مجالس میں ہم آئیں، شریک ہوں اور اقبال کے بارے میں جانیں. میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نوجوانوں سے شاید مجھے ہم کلام ہونے کا موقع ملے اور میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اقبال ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن یہاں کے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے بڑوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اور اقبال کے نوجوان پہ جو بات مجھے کہنی ہے اس کا وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں جس کا تعلق آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. اقبال نے نوجوانوں کو تو بہت مخاطب کیا اپنے کلام کے اندر. ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے اور میری جو سب سے پسندیدہ کتاب ہے وہ جاوید نامہ ہے. جاوید نامہ میں کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہے خطاب بجاوید. اور علامہ اقبال کے کلام میں جہاں جاوید کو خطاب کیا گیا ہے وہ دراصل اپنے نسبی بیٹے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی تمام روحانی اولاد مراد ہے. چنانچہ جاوید نامہ میں جب وہ خطاب جاوید کہتے ہیں تو اس کے نیچے ایک ذیلی سرخی دیتے ہیں سخنے بنجاد نو، کہ یہ میں نئی نسل کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں باتیں کرنے جا رہا ہوں. تو جہاں بھی وہ جاوید کا نام لیتے ہیں تو اس کا مراد ہوتی ہے پوری نئی نسل مسلمان ملت. اور اس جاوید نامے کا وہ اختتام نئی نسل کے ساتھ اپنی گفتگو پہ کرتے ہیں. اب جاوید نامہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی اہمیت کو جانیں سمجھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خطاب اقبال آخر میں نوجوانوں سے کر رہے ہیں کیا چیز ہے جو ان سے منسوب کر رہے ہیں اور کیا چیز ہے جس کی طرف وہ ان کو توجہ دلا رہے ہیں. اقبال نے خود یہ لکھا ہے کہ یہ جب جاوید نامہ میں نے لکھا تو میرا دل اور دماغ نچڑ گیا اس کے اندر. اقبال نے خود اس کے بارے میں کہا کہ میں گویا اپنی ساری زندگی کا حاصل میں نے اس کتاب میں ڈال دی. کوئی آدمی نچڑ جائے کسی چیز میں، آپ ذرا تصور کیجئے کہ میرے سارے فکر و فلسفے، میری ساری جد و جہد، میری ساری صحیح اس کا حاصل میں نے اگر جمع کر دیا تو اس کتاب کے اندر کر دیا.
اور اس کے بارے میں انہوں نے خود یہ بات فرمائی کہ جس طرح دانتے کا ڈیوائن کامیڈی یورپ اور مغرب کے کانٹیکس میں تھا، یہ میں نے مشرق کے کانٹیکس میں گویا ایک ڈیوائن کامیڈی لکھی. ان کے ذہن میں جو پورا خیال ہے، اس پوری کتاب کے اندر بھی صرف 2 شخصیات ہیں جو مغرب کی ہیں جن کا حوالہ ہے، ورنہ تمام شخصیات مشرق کی ہیں، جن سے اقبال ہم کلام ہوتے ہیں اپنے اس روحانی سفر میں جو جاوید نامہ نے بیان کیا. مولانا اسلم جراجپوری کا یہ کہنا ہے کہ جاوید نامہ فارسی زبان کی 5ویں بڑی کتاب ہے. اور 4 بڑی کتابیں کون سی ہیں؟ فردوسی کا شاہ نامہ، مولانا روم کی مثنوی، سعدی کی گلستان، حافظ کا دیوان، اور اس کے بعد 5ویں بڑی کتاب ہے جو جاوید نامہ. اس جاوید نامے کا جب اقبال اختتام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سخن بانجاد نو، یہ میں نئی نسل کے ساتھ کلام کرنے جا. تو گویا وہ سارا جو معاملہ زیر بحث ہے جاوید نامہ کے اندر، اس کا مخاطب نئی نسل نوجوان ہے. جاوید نامہ کیا ہے؟ آپ ذیل لوگ ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا. یہ اقبال کا روحانی سفر ہے جو وہ اپنے پیر رومی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کائنات کے مختلف افلاق پہ گھومتے ہیں اور اس پر موجود بڑی شخصیات سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر ان کی زبان سے وہ باتیں وہ کہلواتے ہیں جو وہ گویا کہنا چاہتے ہیں اور نئی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس بڑی کتاب میں اور اس کے جتنے نتائج فکر ہیں، اس کو گویا انہوں نے اپنے آخری وہ جو خطاب ہے جاوید کے نام اور نئی نسل کے نام، اس میں وہ سمیٹ دیتے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کا علم ہے اس کے اندر کیا مسائل، وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق توڑے ہوئے ہیں، اور اس خانقاہ وہ صوفی جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. اقبال نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ بال لمبے کر کے ایک درندے بھیڑیے کی طرح. یہ لفظ اقبال صوفی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے آیت میں، لمبے بال کیے ایک درندہ بھیڑیا ہے چیروں کو پھاڑ کرنے والا. تو اقبال اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑے 2 ادارے مسلمانوں کے، ان کے ایک علم کا مرکز مدرسہ، علم کے ادارے، اور دوسرا ان کی تزکیے کا بڑا مرکز خانقاہ، وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے؟ زابوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشے میں. کہ یہ وہ ادارے ہیں جو مسلمان تہذیب کے اندر بنے تھے، اس لیے بنے تھے کہ مسلمانوں کے اندر علم کی روایت آگے بڑھے، اور مسلمانوں کا علم عام لوگوں کی علم سے مختلف ہے کہ وہ تزکیے کی روایت کے ساتھ جڑا ہوا. اگر وہ تزکیہ نہیں ہوتا انسانوں کا، وہ علم وہ حاصل نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے میں ان کے اندر اخلاقی پاکیزگی پیدا ہو، تو وہ علم مسلمانوں کے کسی کام کرے. اس کو وہ بیان کرتے ہیں جاوید نامہ کے اندر، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ مغرب کا علم کیا ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہے کہ جو مسلمان سیکھیں تو ضرور، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا چیزیں ہیں جس کا اگر وہ اہتمام نہ کریں تو نئی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ سارا فلسفہ، یہ ساری فکر، کاش یہاں نوجوان ہوتے تو میں اپنی خدمت میں عرض کرتا کہ اقبال ان سے کیا کہنا چاہتے تھے. جاوید کے نام ان کی ایک اور نظم ہے کہ جب لندن میں ان کو پہلا خط ملا جاوید کا، ڈاکٹر جاوید اقبال جب بچے تھے 7 سال کی عمر میں پہلا خط لکھا اقبال نے انہوں نے اپنے باپ کو، اور گرام فون کا مطالبہ کیا، خواہش کی کہ میرے لیے آپ یورپ سے آئیں جب تو گرام فون لے کے آئیں. تو اس میں اقبال پھر ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں جواب میں. وہ خط جیسے میں نے آپ سے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جاوید کہ جب نام لے رہے ہیں تو اصل میں نئی نسل کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اٹھانا ساقیان فرنگ کے احسان